بہت وڈے امام نے، بہت زیادہ کتاباں دے مصنف نے. رب تعالیٰ نے بڑی دانائی، عقل مندی اور علم فراست عطا فرمایا. جدوں آپ دا انتقال ہو چکیا نا تے کسی نے خواب دے اندر ویکھیا اور ویکھ کے تے پوچھیا ہاں بھئی کی حال تہاڈا بنیا؟ آپ نے فرمایا کہ رب تعالیٰ نے کرم فرما دیتا، رب تعالیٰ نے مہربانی فرما دیتی، میری بخشش ہوگی، کامیابی مل گئی. اس خواب والے نے خواب دے اندر ہی پوچھا کہ امام صاحب تسی بہت وڈے مصنف ہو، بہت وڈے واعظ ہو، مقرر ہو، خطیب ہو، تسی بہت وڈے مدرس ہو، تساں بڑا لوگاں نو پڑھایا، علم دیتا، علم دی نشر و اشاعت کیتی، جدی سبب تہاڈی بخشش ہو گئی. آپ نے فرمایا ہاں بہت کچھ کیتا لیکن بخشش دا سبب کچھ ہور بنیا. بخشش دا سبب اے چیزاں نہیں بنیاں، بخشش دا سبب ہور بنیا. تے اس نے آکھیا بھئی کی بخشش دا سبب بنیا؟ آپ نے فرمایا کہ ایک دفعہ نا میں کچھ لکھ رہا سا تے میں سیاہی جدوں ڈبوئی نا تے ڈبو کے باہر کڈی تے میں لکھن لگیا تے اس سیاہی دے اتے نا مکھی بیٹھ گئی. اس سیاہی دے اتے مکھی بہ گئی تے گرمی دا موسم آ، میں سوچیا کہ اس نو پیاس لگی ہونی ہے، لہذا اس چوس لوے اپنی پیاس مٹا لوے تے میں تے دوبارہ سیاہی ڈبو کے لکھ لواں گا. میں چند گھڑیاں رک گیا، اس نے او سیاہی پیتی پی کے اڑ گئی تے میں دوبارہ سیاہی اٹھائی اور جناب لکھنا شروع کر دیتا. وقت گزر گیا، گل میں نو بھول گئی. تے جدوں میرا ہن انتقال ہویا ہے نا تو رب ذوالجلال عز و جل دی طرف حکم ہویا کہ اے بندیا دس تے صحیح او جڑی سیاہی تو لگائی سی تے پھر مکھی اتے بیٹھ کے تو لکھیا نہیں، چند گھڑیاں روک گیا، دوبارہ سیاہی تو لا کے تے لکھیا، او کیوں کیتا؟ امام صاحب آپ فرماندے نے کہ میں رب تعالیٰ دی بارگاہ چ عرض کی تھی، باری تعالیٰ میں نو تیری مخلوق سمجھ کے نا، میں تیری مخلوق سمجھ کے، حالانکہ وہ مکھی نے نہ امام صاحب دی تعریف کرنی ہے، نہ اس مکھی نے امام صاحب نو بظاہر کچھ فائدہ پہنچانا ہے، نہ اس مکھی نے جناب والا کوئی اشتہار دینا ہے کہ امام صاحب نے میرے نال اے سلوک کیتا. اج کل تے لالچ نے لوگاں نو، یاریاں بھی انہاں نال لانیاں نے کہ جڑے فائدہ دے سکدے نے. ماڑا بندہ جے فائدہ نہیں دے سکدا تے یاری دے او قابل ہی کوئی نہیں. حالانکہ انج نہیں ہونا چاہیے، جے ماڑا بندہ فائدہ نہیں نہ دے سکدا او دے نال تو بھلا کر سکدا ہے تے کر لے، اس ماڑے دا مالک تینوں فائدہ دے دے گا، اس ماڑے دا مالک تیرے تے مہربانی فرمائے گا. تو احباب سی وقار امام صاحب فرماندے نے کہ رب ذوالجلال عز و جل نے فرمایا اچھا تو میری مخلوق سمجھ کے اودے اتے رحم کیتا، تو میری مخلوق سمجھ کے اودے اتے رحم کیتا تے میں تیرے اتے رحم کیوں نہ کراں، میں تیرے اتے مہربانی کیوں نہ کراں. تو رب ذوالجلال عز و جل نے اس مکھی دے اتے رحم کرن دی برکت دے نال میرے اتے بھی رحم فرما دیتا. اس مکھی دے اتے رحم کرنا میری بخشش دا سبب بن گیا. احباب ذی وقار اے سرکاری ادارے ساڑے، اونا تو لے کے ایک چھوٹے جے دودھ والی دکان تک بڑا مشکل ہو گیا رحم کرنا. دفتران دے وچ سانو بھی جانا ہوندہ ہے تے سانو اپنا پتہ ہے کہ جتنا ہے کسی جناب ساڑی حیثیت ہے جانا ہوندہ ہے تے جناب گھنٹوں لائنہ دے وچ کھڑا کر کے اس تو بعد جدوں لائن ختم ہوندی ہے تے بندہ اس بندے کو جاندہ ہے جیڑا بیٹھا ہوندہ ہے کرسی دے ہوتے تے او کاغذ چیک کردہ ہے تے آخدہ ہے جی فلاں کاغذ توڑے کل کوئی نہیں، چلو جی پورا جناب 2-3 گھنٹے انتظار، اس تو بعد لائن ختم ہوئی پہنچے ہیں اور 2-3 گھنٹے انتظار، جناب چلو جی لے کے آؤ دوبارہ جی اوپر چلے کے. رحم کیوں نہیں؟ اتنا جو کھلوتا ہے دروازے تے کوئی بیٹھ جاوے دے کاغذ چیک کرے، میاں تیرا کاغذ فلانی تو واپس چلا جا، گال ختم ہو گئی. لیکن رہنمائی نہیں، رحم گھنٹوں کھڑا کر کے اس تو بعد بھی جناب والا چکا لگواندے نے. اور کہیں تے میں خود ویکھیا کہ جناب سارے کاغذات مکمل نے، کولوں خود کوئی نہ کوئی بنا دینا، لو جی چکر لگا رہے ہیں. بندہ تنگ آ کے تے پھر کہندہ ہے کہ دسو پھر کتنے پیسے لگنے نے ایک کام تے، پھر وہ جناب دس دینے کہ انہیں پیسے لگنے نے تے غلط کاغذ بھی صحیح ہو جانے نے تے جیڑے صحیح نہیں ہو تو پھر صحیح ہے. اگر کوئی بندہ
ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਡਾਲ ਕੇ, ਔਰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸਮਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਾਲ ਕੇ ਕੋਈ ਸਮਝੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ, ਉਸਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਉਹ ਚੋਰ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਰੀ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਘਰ ਦੀਵਾ ਜਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਲੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 7 ਵਾਰੀ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ। ਆ ਬਚਿਆ, ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੀਵਾ ਜਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 7 ਵਾਰੀ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਛੋੜੀ। ਆ ਚਲੀਏ। ਬੱਚਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੱਬਾ ਜਾਨ 7 ਵਾਰੀ ਲੁੱਟੇ, ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੀਵਾ ਹਲੇ ਵੀ ਜਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਦੀਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਉਹ ਲੁਟਵਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੀਵਾ ਪਿਆ ਜਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਜੁਲਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ 7 ਵਾਰੀ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਨਾ। ਅੱਬਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੀ ਭੈੜਾ ਛੋੜ ਹੀ ਦੇਗੀ। تو احباب سیوا کر کسے دی پریشان کر کے، کسے نو نقصان پہنچا کے، کسے دے جناب ادویات دے وچ ملاوٹ کر کے، دودھ دہی کھان والی چیزاں دے وچ ملاوٹ کر کے، ایک تے حرام روزی، دوسرا بندہ اپنا فائدہ کدی بھی نہیں کر سکتا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اپنا فائدہ کرے۔ بہت زیادہ سکالر وغیرہ آج کل نیٹ تے بھی عام نے، تے وہ اکثر کہندے ہوندے نے کہ جڑے ایک نو میں سن رہا سی، وہ کہندا ہے کہ جڑا حلال روزی اپنے بچیاں نو کھواندا ہے نا، یہ ایک اودی کمیٹی ہے، یہ اودی کمیٹی ہے۔ اگر وہ حلال روزی کھوا کے بچیاں نو پالدا ہے تے کل نو وہ بچے اودے نال اچھا ہی سلوک کردے ہیں۔ لیکن اگر حرام روزی کھوا کے وہ توقع کرے کہ میرے بچے نیک بنن گے اور مینوں اے بڑھاپے دی عمر جدوں میں پہنچاں گا میری خدمت کرن گے، میرے واسطے اچھا سلوک کرن گے میرے نال، تے وہ کہندے نے کہ کدی بھی نہیں ہو سکدا۔ حضور داتا صاحب مکاشفۃ القلوب، کشف المحجوب انہاں دی کتاب، حضور داتا صاحب دی کتاب ہے کشف المحجوب۔ آپ ایک واقعہ لکھ دے نے کہ بنی اسرائیل دا ایک ولی، اللہ تعالیٰ دا پیارا ہے، ولی ہے، رب تعالیٰ دی عبادت کردا ہے، اور اس نے اپنا ٹھکانہ ایک پہاڑ دی چوٹی دے اتے بنایا ہے۔ اتھے وہ بیٹھ کے رب دی عبادت کردا ہے، تے لوگ درویشاں نو ملن جاندے نے، اس درویش نو، اس رب دے ولی نو ملن واسطے لوگ جاندے نے۔ تے ایک دن اس اللہ دے ولی نے نا سوچیا کہ اے باری تعالیٰ، اے جڑی چٹان ہے نا، اے چٹان کاش کے نہ ہی ہوندی، لوگ میرے تک آندے نے، بڑی مشکل انہاں نو پیش آندی ہے میرے تک پہنچن واسطے، تے اے چٹان کاش کے نہ ہی ہوندی۔ وقت دے نبی علیہ السلام نو رب تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ جا اس بندے نو آکھو کہ تیرا نام ولایت والیاں دے وچوں کٹ دیتا۔ جڑے ولی سن نا، انہاں دے وچوں تیرا نام کٹ دیتا گیا، اس واسطے کہ تو میری جڑی مخلوق ہے جو میں بنائی ہے، وہ چٹان میں ہی بنائی ہے نا، تے میں کوئی شے بیکار نہیں بنائی، میری مرضی میں بنا دیتی، او دے اتے تو اعتراض کیتا ہے، تے کیوں کیتا ہے؟ او اللہ دے نبی علیہ السلام اس ولی کو لائے اور کہن لگے رب فرما رہا ہے تیرا ولیاں دے وچوں نام کٹ دیتا ہے اس واسطے کہ تو میری مخلوق دے اتے اعتراض کیتا ہے، میں بنایا ہے، میری مرضی۔ او اللہ دا ولی فوراً سجدے دے وچ چلا گیا، اس نے سجدہ کر دیتا، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ نبی علیہ السلام فرمان لگے کہ اے اللہ دے بندے، مقام استغفار ہے، تے تین استغفار کرنا چاہیے، ولیاں دے نام دے وچوں تیرا نام کٹیا گیا، استغفار کرنا چاہیے، لیکن تو شکر کر رہے ہیں۔ وہ ولی کہنے لگا کہ اے اللہ تعالیٰ دے پیارے نبی، مینوں تساں گل ہی بڑی سونی دسی ہے، اس واسطے کہ میرا نام رب تعالیٰ نے لیا۔ سمجھ آ رہی نا تانوں؟ میرا ذکر اتھے ہویا، رب دے ہاں میرا ذکر ہویا، میں اے دے اتے شکر کر رہے ہیں۔ اور وہ پھر اللہ دے ولی کہنے لگے کہ اے پیارے نبی، جدوں ہون رب تعالیٰ دے نال ہم کلام ہوئے ہو نا، تے عرض کر دینا، میری بھی عرضی اور پیش کر دینا۔ او اے عرضی ہے کہ اے مالک و مولا، مینوں تیری امت، مین تیرے بندیاں دے نال بڑا پیار ہے،
मैनू तेरी मखलूक दे नाल बड़ा प्यार है। मैं ते चट्टान इस वास्ते आखी सी ना होवे कि जेड़े मेरे मिलन आंदे ने और रब दे बंदे उन्हां नूं कोई तकलीफ ना होवे। मैं तो इस वास्ते कि उन्हां दा भला होंदा है ना होंदी चट्टान। और वो कहन लगे कि ऐ अल्लाह दे नबी रब दी बारगाह च अर्ज़ कर देना कि मेरा जिस्म इतना वड्डा कर दिता जावे कि जहन्नम दे विच मैं कल्ला ही पूरा आ जावां, किसे होर बंदे दी गुंजाइश ही ना रहे, जहन्नम पूरी दे विच मैं कल्ला समा जावां। मैनू चंगा लगदा है कि किसे होर नूं तकलीफ ना होवे, वो सारी तकलीफ मैनू ही होवे। मेरा जिस्म वड्डा कर दिता जावे। क्यों? रहम दिली वाला मामला कि किसे नूं तकलीफ ना होवे। तो अहबाब ज़िवकार उस वेले रब ताला ने वही फरमाई और रब ने फरमाया कि तैनू मेरी मखलूक दे नाल इतना प्यार है, इतना प्यार है मेरी मखलूक दे नाल। जे तैनू मेरी मखलूक दे नाल इतना रहम है तो मैं तेरे उत्ते रहम क्यों ना करा। चल तेरा नाम वलियां दे विच भी लिखिया और तेरी मगफिरत ते बख्शिश भी कर दी। तो अहबाब ज़िवकार अल्लाह दे बंदियां दे नाल रब नाल जे प्यार है तो रब दे बंदियां दे नाल भी प्यार। धोखा ना करो, फरेब ना करो, परेशान किसे नू ना करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जिहड़ी तालीम होए वे कि किसे नू रोंदियां हुजूर वेख नहीं सकते। कोई रो रहा है तो हुजूर दा दिल परेशान हो जाता है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम परेशान होंदे ने अगर कोई परेशान होंदा है। लिहाजा किसे नू दुख देवन तो महफूज रहो। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।